بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہر مسلمان کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ جن کو دین کے مسائل سیکھنے کا شوق ہے ان کو ان اسلامی اصطلاحات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان اصطلاحات کو یاد رکھنے سے مسائل سیکھنے میں لطف بھی آئے گا اور آسانی بھی ہوگی۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ یہ ہماری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ یوٹیوب پہ ہم اس کو پورا اپلوڈ کر دیں گے اور ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر ہم اس کے 2-3 پارٹس بنا دیں گے تاکہ سننے والے کو آسانی ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں لکھا ہوا ہے فرض۔ فرض کے مد مقابل لکھا ہوا ہے حرام۔ آگے لکھا ہے واجب، اس کے مد مقابل لکھا ہے مکروہ تحریمی۔ ہم اس کو ترتیب وار سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، فرض کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، فرض وہ ہوتا ہے جو شریعت کی دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور حرام کیا ہوتا ہے؟ جو شریعت کی دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ فرض کو ترک کرنا حرام ہوتا ہے اور حرام کو ترک کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال اور لے لیں کہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح سود اور شراب یہ ہر مسلمان پر حرام کیے گئے۔ فرض کا ترک کرنے والا وہ فاسق ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام کا ارتکاب کرنے والا، حرام کو کرنے والا وہ گناہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، عذاب جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح حرام کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلی اصطلاح کے بارے میں کچھ سمجھ آئی کہ فرض وہ کہ جس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور حرام وہ جس کو ہم نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد واجب، جیسے ہم قربانی کرتے ہیں بقرہ عید پر، عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہیں، تو یہ مسلمان پر واجب ہوتے ہیں۔ تو قربانی یہ مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے، وتر ہر مسلمان مرد و عورت جو نماز عشاء پڑھے گا اس پر واجب ہے کہ وتر بھی پڑھے ساتھ۔ تو واجب وہ ہوتا ہے جو شریعت کی دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے جو شریعت کی دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ واجب کا ترک کرنے والا بھی فاسق اور گناہگار اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح مکروہ تحریمی کو کرنے والا بھی فاسق، عذاب کا مستحق اور گناہگار ہوتا ہے۔ فرض اور واجب میں ایک فرق ہوگا۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، بلکہ واجب کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا گناہگار تو ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر آئے گا سنت موقدہ۔ سنت موقدہ وہ عمل ہوتا ہے جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہو، لیکن کبھی کبھار بیان جواز کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ سنت موقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت موقدہ پر عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے والا ثواب پائے گا، لیکن کبھی کبھار چھوڑنے والا وہ عتاب کا مستحق ہوتا ہے، عذاب کا نہیں۔ لیکن اگر کوئی سنت موقدہ کو مستقل چھوڑنے کی عادت بنا لے تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس طرح سنت موقدہ کا الٹ اسات ہوتا ہے کہ اسات وہ کام ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑنا یہ شریعت کو پسند ہے کہ چھوڑنا چاہیے اس کو، اور اس کو نہ چھوڑنے والا وہ گناہگار ہوتا ہے، اور اس کی عادت بنا لینے والا عذاب کا حقدار کہلائے گا۔
اس کے بعد سنت غیر موقدہ، اس کی مثال یوں لے لے کہ جیسے عصر کی پہلی 4 رکعتیں وہ سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں۔ سنت غیر موقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرنے والا وہ ثواب پائے گا، لیکن چھوڑنے والے کو شریعت کو گناہ گار نہیں ٹھہراتی۔ اس کا مد مقابل اس کا الٹ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے کہ مکروہ تنزیہی کو چھوڑنا یہ شریعت کو پسند ہے، لیکن اگر کوئی نہ چھوڑے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مستحب کا درجہ آ جاتا ہے۔ مستحب وہ عبادت، وہ کام ہوتا ہے کہ جس کا کرنا شریعت کو پسند ہے لیکن نہ کرنے کو بھی شریعت برا نہیں جانتی۔ اس کا الٹ ہوتا ہے خلاف اولا، کہ خلاف اولا کو چھوڑنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہ بھی چھوڑے تو شریعت اس پر کوئی ملامت نہیں کرتی۔ اس کی مثال یوں لے لیں، ہم لوگ نماز میں قیام کی حالت میں نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ رکھتے ہیں، یہ مستحب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی نگاہ آگے پیچھے بھی کر لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ مستحب کے اندر بہت سے کام آتے ہیں۔ اچھا، ایک بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ مستحب کام وہ ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہو یا علماء نے، صلحاء نے، فقہاء نے اس کو پسند کیا ہو اور شریعت کی نظر میں اچھا ہو، وہ کام مستحب ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر بہت سے مسائل آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عاشقان رسول ہر سال نبی پاک علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، تو میلاد منانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ میلاد منانا ایک مستحب کام ہے کہ اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی میلاد کو نہیں مناتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن کوئی میلاد کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس پر کلام کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم لوگ اپنے فوت شدہ لوگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ایصال ثواب کرنا مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اگر کوئی اپنے فوت شدہ لوگوں کو ایصال ثواب نہیں کرتا تو اس پر شریعت کو حکم نہیں لگاتی، لیکن اس کو جو منع کرے گا کہ نہیں کرنا چاہیے تو اس پر کلام کیا جائے گا کہ کیوں تم منع کر رہے ہو۔ تو ہم نے آج کی ویڈیو کے اندر یہ تفصیل سیکھی کہ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، یہ مستحب کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اس کو یاد رکھا، اس کو حفظ کر لیا تو بہت سے دینی مسائل سیکھتے ہوئے آپ کو بہت آسانی ہوگی، اور ہمارے جو مبلغین ہوتے ہیں جنہیں درس و بیان کرنے کا شوق ہوتا ہے، انہیں تو یہ چیزیں حفظ ہونی چاہیے کہ فرض، حرام، واجب، مکروہ تحریمی، سنت موقدہ، عصات، سنت غیر موقدہ، مکروہ تنزیہی، مستحب، خلاف اولا، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ثواب کے نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔